میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بھگوان کے بعد تم ہو۔ نقب زنی کی ایک واردات جسے کانگریسی لیڈروں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ ہندو لڑکی نے اپنے کانگریسی باپ کو ایک مسلمان لڑکی کی خاطر عدالت میں بے نقاب کر دیا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ چلا گیا اور میں اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لی کہ آدمی اچھے چال چلن کا نہیں، استاد ہے اور کھلاڑی ہے، عام ہندوؤں سے بہت مختلف ہے، اس لیے میں چوکنا ہو گیا۔ شام کے بعد شہر کے جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد تھانے پہنچنے لگے۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، سارے شہر میں کل 42 تھے، جن میں 16 سزا یافتہ تھے۔ کانسٹیبل انہیں لا رہے تھے۔ رات کے 10 بجے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آخری آدمی بھی آ گیا ہے۔ ان میں سے 6 نہیں تھے، کہیں باہر چلے گئے تھے یا روپوش ہو گئے تھے۔ میں نے سب کو 2 قطاروں میں کھڑے کر کے کہا، قمیضیں اتار دو۔ سب نے قمیضیں اتار دی، مجھے زیادہ کاوش نہیں کرنی پڑی۔ اگلی قطار میں سے 7ویں آدمی کو میں نے بازو سے پکڑ کر قطار سے الگ کر لیا اور ASI سے کہا، اسے بند کر دو۔ اسے اسی حوالات میں بند کر دیا۔ میرا کام بن گیا۔ میں نے نقب زنی کے ایک ملزم کو پکڑ لیا تھا۔ دوسروں سے صرف اتنا کہا، میں تم سب کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں، جاؤ اور سوچو۔ اس واردات کا جو ملزم خاموشی سے میرے پاس آ جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے معافی دلا کر سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ جاؤ۔ وہ سب چلے گئے۔ میں نے جسے بند کیا تھا اس کے متعلق اپنے ASI سے کہا کہ وہ کل اس ملزم کو سول سرجن کے پاس لے جائے اور اس کے خون کا گروپ اور خون کے متعلق دیگر معلومات کی مکمل رپورٹ لے لے۔ ASI نے بتایا کہ اس شہر میں خون کے اتنے گہرے اور تفصیلی معائنے کا انتظام قابل اعتماد نہیں۔ اسے وہیں لے جانا پڑے گا جہاں پارسل والی چیز کا معائنہ کرایا تھا۔ میں نیا تھا، مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس شہر میں جو دراصل بڑا قصبہ اور بہت بڑی منڈی تھی، کیا کیا انتظامات ہے اور کیا کیا نہیں۔ میں نے اسے سرکاری چٹھی متعلقہ ایکسپرٹ کے نام لکھ دی اور ایک چٹھی وہاں کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے نام لکھی کہ اگر ملزم کو وہاں رات بھر کے لیے روکنا پڑے تو اسے کسی تھانے کی حوالات میں بند کرنے کا انتظام کیا جائے۔ میں نے ASI سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے اور ملزم کو ہتھکڑی میں لے جائے۔ اگلی صبح میں ہندو سیٹ کی دکان پر چلا گیا۔ آڑت کی بہت بڑی دکان تھی۔ سیٹ باہر کھڑا تھا۔ رسمی طور پر وہ مجھے ملا۔ میں نے پوچھا، یہ منشی کب سے آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا، بہت عرصے سے ہے۔ میں نے پوچھا، 1 سال، 2 سال، 4 سال، کتنا؟ اس نے مجھے ٹوک کر جواب دیا، مجھے یاد نہیں۔ یہ بہت شریف آدمی ہے، اس سے کچھ پوچھنا بیکار ہے۔ میرے گھر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس پر ایسا شک نہیں کر سکتا کہ یہ گھر کا بیدی ہوگا۔ ذرا سی خاموشی کے بعد اس نے مسکرا کر طنزیہ لہجے میں کہا، یہ ہندو ہے، مسلمان نہیں۔ یہ چوٹ میں نے برداشت کر لی۔ منشی مجھے دکان کے دوسرے حصے میں تخت پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف چلا تو سیٹ بھی ساتھ چل پڑا۔ میں رک گیا اور اسے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس نے پہلے تو ذرا دبدبے سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ میرے ایجنسی میں آئے ہیں، میرا ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں نے جب اکیلا رہنے پر اصرار کیا تو اس نے یکلخت اپنا رویہ بدل لیا۔ اپنے ایک ملازم کو اس نے بڑی تیزی سے 10 کا نوٹ دیا اور اسے کہا، بھاگ کر لیمن سوڈے کی ایک بوتل لاؤ اور کچھ پھل فروٹ بھی لے آنا۔ اس نے مجھے ذرا پرے رکھی ہوئی کرسی پر بٹھا لیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ میرے ایجنسی میں آئے اور میں نے آپ سے پانی بھی نہیں پوچھا۔ اس نے اپنے نقصان کی باتیں شروع کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے جس ملازم کو شریف سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میری نظر میں مشتبہ ہو۔ گھر بیدی عموماً منشی ہوا کرتے ہیں۔ میں اٹھا اور منشی کے پاس چلا گیا۔ اس سے صرف یہ سوال پوچھا، تم یہاں کب سے ہو؟ اس نے جواب دیا، ابھی 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا، پہلے کون تھا؟ اس نے جواب دیا، ایک مسلمان منشی تھا۔ اتنے میں سیٹ بھی میرے طرف آیا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا اور منشی سے پوچھا، وہ کتنا عرصہ یہاں رہا اور وہ کیوں اور کہاں چلا گیا؟ منشی نے جواب دیا، وہ بہت عرصے یہاں ملازم تھا، سیٹ نے اسے نکال دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟
اس نے کہا یہ تو سیٹھ صاحب ہی بتا سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا تم سیٹھ کے گھر جایا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، ابھی تک نہیں گیا۔ میں نے کہا پہلا منشی شاید جاتا ہوگا لیکن تمہیں تو معلوم نہیں ہوگا۔ اس نے جواب دیا ان مزدور لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ سیٹھ کے گھر جایا کرتا تھا۔ اتنے میں لیمن سوڈا کی بوتل آ گئی، میں نے پی لی اور سیٹھ سے کہا میں آپ کے منشی اور 4 نوکروں کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کا کام رک جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری تفتیش نہیں رک سکتی، اس کے کام رکتے ہیں تو رکے رہیں۔ میں نے اس کی دلیل بازی کو نظر انداز کرتے ہوئے منشی اور 4 نوکروں کو بلایا اور کانسٹیبل سے کہا کہ انہیں تھانے لے چلو۔ مجھے ایک شک تو یہ تھا کہ گربیدی ان نوکروں میں سے نہ ہو، اور دوسرا شک سیٹھ نے یہ کہہ کر پیدا کر دیا تھا کہ نیا منشی بہت عرصے سے اس کے پاس ہے، مگر منشی نے کہا کہ وہ 1.5 مہینے سے یہاں ہے۔ بہرحال سارا معاملہ شک و شبے پر چل رہا تھا۔ تفتیش بالکل عربی زبان کی طرح ہوتی ہے، زیر اور زبر کے فرق سے معنی ہی بدل جاتی ہے۔ میں زیروں اور زبروں کے رحم و کرم پر چل رہا تھا۔ سیٹھ کے ان 5 ملازموں سے جو معلومات حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ پہلا منشی مسلمان تھا اور 8 سال سے سیٹھ کے پاس تھا۔ وہ سیٹھ کے گھر جایا کرتا تھا، شام کے وقت اس کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ سیٹھ کو اس پر بہت بھروسہ تھا، اتنا زیادہ کہ 50 ہزار کیش بینک میں لے جاتا اور لاتا تھا۔ کوئی 1.5 مہینہ ہوا، سیٹھ اور منشی میں کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا جس کے متعلق کسی کو معلوم نہیں تھا۔ منشی نے جاتے جاتے سیٹھ کو یہ دھمکی دی تھی سیٹھ ہوشیار رہنا۔ اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے میدان میں بکھرے ہوئے ٹرنکوں وغیرہ کے قریب سے 2 تصویریں ملی تھی جو کشیدہ کاری کی ایک کتاب میں رکھی تھی۔ میں نے ایک تصویر جو سیٹھ کی فیملی گروپ فوٹو تھی دانستہ سامنے نہ کی، دوسری تصویر جو پاسپورٹ سائز تھی ان ملازموں کو دکھائی۔ سب نے یک زبان کہا یہ اس منشی کی تصویر ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ مسلمان منشی کی تصویر گھر میں رکھے ہوئے ایک ٹرنک میں پڑی تھی اور یہ کشیدہ کاری کی ایک کتاب میں سے برآمد ہوئی۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ کشیدہ کاری کی کتابیں صرف عورتیں ہی اپنے پاس رکھتی ہے، مردوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان منشی کا سیٹھ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ عمل دخل تھا۔ سیٹھ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی عمر 6.5 سال تھی۔ سیٹھ کی بیوی کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ تو کیا منشی اور سیٹھانی کے خفیہ مراسم تھے؟ کیا اس کی تصویر سیٹھانی نے کشیدہ کاری کی کتاب میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں آئے، لیکن مجھے دلچسپی صرف اس سوال کے ساتھ تھی کہ کیا مسلمان منشی گھر کا بیدی تھا اور یہ نقب زنی اس کی رہنمائی سے ہوئی؟ اس نے سیٹھ کو دھمکی دی تھی کہ سیٹھ ہوشیار رہنا۔ دوسری تصویر میں ایک راز تھا، وہ میں نے انہیں نہ دکھائی۔ یہ میرا خیال تھا کہ اس میں ایک راز ہے، یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ ان ملازموں میں صرف ایک تھا جسے مسلمان منشی کے گھر کا علم تھا۔ 4 دیہاتی تھے، باہر سے آیا کرتے تھے۔ انہیں فارغ کر کے میں اس آبادی میں چلا گیا جہاں بتایا گیا تھا کہ مسلمان منشی رہتا ہے۔ تھوڑی دقت سے مجھے اس کا مکان ملا، مگر باہر تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 25 دن گزرے منشی کہیں چلا گیا ہے۔ یہ اس کا اپنا مکان تھا۔ اس میں اس کے والدین، وہ خود اور اس کی ایک چھوٹی بہن رہتی تھی۔ 1 سال گزرا، باپ مر گیا اور 3-4 ماہ بعد منشی کی ماں بھی مر گئی۔ منشی اور اس کی چھوٹی بہن رہ گئی۔ منشی 10 جماعتیں پاس تھا۔ پاس ہوتے ہی اسے ہندو سیٹھ کے پاس منشی لگ گیا تھا۔ اس وقت منشی کی عمر 25-26 سال تھی، اس کی بہن کی عمر 20-22 سال تھی۔ بہن کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ شریف اور پردہ نشین لڑکی تھی، لیکن منشی کا میل جول شہر کے مشکوک لوگوں کے ساتھ تھا۔ جوا بھی کھیلتا تھا، روب داب والا آدمی تھا۔ محلے میں اس نے کبھی بدماشی نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کے خلاف کسی کو شکایت تھی۔ 1.5 مہینہ گزرا، اس کی بہن کہیں باہر نکلی اور آج تک واپس نہیں آئی۔ میں نے ان لوگوں پر بہت جرا کی، کسی ایک نے بھی شک تک کا اظہار نہیں کیا کہ لڑکی ایسی ویسی تھی۔ سب کہتے تھے کہ لڑکی خوبصورت تھی اور بے حد شریف۔ اڑوس پڑوس کی لڑکیوں کے سوا اس کا میل جول کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ لوگ من گڑت قصوں سے دوسروں کو بدنام کر دیا کرتے ہیں۔ یہ لڑکی گھر سے غائب ہو گئی تھی، پھر بھی اس کے محلے والے اس کی تعریف کرتے رہے۔ یہ ثبوت تھا کہ لڑکی واقعی شریف تھی۔ اس کے جانے کے بعد منشی بہت پریشان رہا، بہن کو بہت تلاش کرتا رہا، مگر وہ اسے نہ ملی۔ محلے والوں نے اسے کہا کہ وہ تانے رپورٹ درج کروا دے۔ معلوم نہیں کہ وہ تانے گیا تھا یا نہیں۔ یہ علاقہ ہندوؤں کی اکثریت کا تھا، تجارت اور اعلیٰ حیثیت صرف ہندوؤں کی ملکیت تھی۔
مسلمان کلرک کی مزدوری یا انتہائی معمولی قسم کی دکانداری کرتے تھے۔ 10 گھروں کے درمیان ایک مسلمان کا گھر تھا، لہٰذا محلے دار منشی کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ کوئی 25 روز گزرے، منشی بھی کہیں چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔